اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے دیے گئے لال بٹن کو دبا کر ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن آل پر پریس کرنا بالکل نہ بھولیں۔ زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کسے دینا چاہیے؟ زکوٰۃ کا شرعی حکم کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد سلیم ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ پیارے مومن بھائیوں، نماز کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن زکوٰۃ ہے۔ لغوی اعتبار سے زکوٰۃ کا لفظ دو معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک معنی ہے پاکیزگی، طہارت اور پاک صاف ہونے یا کرنے، اور دوسرا معنی ہے نشو و نما و ترقی کا ہے۔ زکوٰۃ کے اول ذکر معنی کی وضاحت قرآن مجید یوں کرتا ہے: بے شک وہ شخص فلاح یا گیا جس نے نفس کو پاک کر لیا، اور اس میں نیکی کی نشو و نما کی۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں دنیاوی و آخروی کامیابی کے لیے طہارت و تزکی نفس کا جو تصویر پیش کیا گیا ہے، اسے مد نظر رکھنے سے زکوٰۃ کا اطلاق راہ خدا میں خرچ کیے جانے والے اس مال پر ہوتا ہے جو دولت کو ہر قسم کی علائشوں سے پاک کرتا ہے، اور جس طرح نفس کو علائشوں سے پاک کیا جاتا ہے، اسی طرح کھیتی کو فالتو جڑی بوٹیوں سے پاک صاف کرنے پر بھی لفظ زکوٰۃ کا اطلاق ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا دوسرا مفہوم نشو و نما، پانے بڑھنے اور پھلنے پھولنے کا ہے۔ اس مفہوم کی روش سے زکوٰۃ کا اطلاق اس مال پر ہوتا ہے جسے خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے اس میں کمی نہیں آتی، بلکہ وہ مال خدا کا فضل اور برکت شامل ہونے کی وجہ سے بڑھتا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے: آپ ان کے اموال میں سے صدقہ زکوٰۃ وصول کیجیے کہ آپ اس صدقہ کے باعث انہیں گناہوں سے پاک فرما دیں اور انہیں ایمان و مال کی پاکیزگی سے برکت بخش دیں اور ان کے حق میں دعا فرمائیں۔ بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرنا ضرور بتائیں۔ زکوٰۃ ضرور دیں، اپنی مال دولت اور جو بھی بزنس اس کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب دوستوں کو شیئر ضرور کریں، جس سے یہ چھوٹی سی معلومات حدیث اور بھی لوگوں تک پہنچے۔ ملتے ہیں آنے والی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔